ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کی کہ امام صاحب میرے گھر پہ تشریف لائیے گا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیجیے گا اور دعا بھی فرما دیجیے گا۔ امام صاحب ان کے یہاں تشریف لائے، امام صاحب کو بیڈ روم میں بیٹھایا اور وہ خود کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے۔ امام صاحب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد دعا فرما دیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا ہے اور کہنے لگا کہ ابو کمرے میں کون آیا تھا؟ ابو نے کہا کہ امام صاحب تشریف لائے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ بیڈ پہ بہت سارا روپے میرا پڑا ہوا تھا، روپے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ امام صاحب تھے، اللہ والے آدمی ہیں، بڑی شخصیت ہے، کیسی باتیں بول رہے ہو؟ تم کہیں اپنے روپے کو رکھ دیے ہوں گے جو تجھے یاد نہیں۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ابو، میں نے روپے کو بیڈ ہی پہ رکھا ہے، آپ امام صاحب سے پوچھئے۔ ابو نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ بچے تو بچے ہوتے نا، اس کے ذہن میں روپے بالکل گڑا ہوا تھا، روپے کی محبت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن وقت گزرتا ہوا چلا گیا، سال بھر 6 مہینہ گزرنے کے بعد پھر ان کے والد صاحب نے دوبارہ امام صاحب کی دعوت کی کہ امام صاحب میرے گھر پہ تشریف لائیے گا، کھانا کی دعوت ہے آج آپ کی۔ امام صاحب ان کے یہاں تشریف لائے، ابو کھانے پینے کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، امام صاحب بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ بھی بیڈ روم میں بیٹھا ہوا۔ اس بچے نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات میں پوچھوں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹا پوچھو نا، کیا بات ہے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ اس بچے نے کہا کہ امام صاحب آج سے 6 مہینہ پہلے ابو نے آپ کی دعوت کی اور بیڈ پہ بہت سارا روپے میرا رکھا ہوا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد روپے مجھے ملا نہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں سے ڈب ڈبا کر کے آنسو گرنے لگا اور امام صاحب رونے لگے دھارے مار مار کر کے۔ ان کے والد صاحب کھانا لے کر کے کمرے میں آئے تو دیکھیں کہ امام صاحب خوب رو رہے ہیں۔ بچے کو ڈر ہوا، انہوں نے ابو سے کہا کہ ابو میں نے امام صاحب سے صرف پوچھا ہی، تو امام صاحب رونے لگے۔ ابو نے امام صاحب سے معافی مانگی کہ امام صاحب معاف فرما دیجئے، بچے ہیں نادان ہیں، میں نے اس سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ امام صاحب اللہ والے آدمی ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، امام صاحب اس بچے کو معاف فرما دیجئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس بات سے رونا نہیں آ رہا ہے، آپ کے کمرے میں جو طاق ہے، اس طاق میں جو قرآن مجید ہے، آپ اس قرآن مجید کو میرے پاس لائیں۔ تو ان کے والد صاحب نے قرآن مجید کو اٹھا کر کے امام صاحب کے ہاتھ میں دیے۔ امام صاحب نے قرآن مجید کے جزدان کو کھولا اور دکھایا کہ سارا کا سارا روپے قرآن مجید کے جزدان میں ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب ان کے والد صاحب سے کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج 6 مہینہ سال بھر تک آپ نے اس قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ جب پہلی دعوت میں نے اس روم میں واقع آیا تھا تو دیکھا تھا کہ بہت سارا روپے بیڈ پہ رکھا ہوا تھا، میں نے سارے روپے کو جمع کر کے اس جزدان میں رکھ دیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو روپے کو دیکھیں گے تو آپ روپے کو رکھ لیں گے، میں نے اس لیے قرآن کے جزدان میں رکھ دیا تھا۔ لیکن آج سال بھر گزر گیا اور آج تک آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ واقعی صحیح بات ہے، آج ہمارے سماج میں ہمارے گھر کا بھی یہی ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔